میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ تم میرے باس کی بیٹی ہو. کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہو گی. کسی کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں. سالار نے نکاح کے بعد وریشا کو گھر میں لاتے ہوئے کہا تو وریشا نے آہستہ سے سر جھکا دیا. حقیقت یہ تھی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے مرنے سے پہلے وریشا کا ہاتھ سالار کے سپرد کر دیا تھا. گھر میں بات چھپی رہی مگر دسمبر کی ایک سرد طوفانی رات میں دونوں کے درمیان قربت قائم ہو گئی. چند دن بعد سالار کو ایک سرکاری ریسرچ پروجیکٹ کے سلسلے میں 8 ماہ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا. اس کی غیر موجودگی میں جب وریشا پریگننٹ ہوئی تو سالار کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا. سالار جب واپس آئے تو وہ پاگلوں کی طرح وریشا کو گھر میں ڈھونڈ رہا تھا. جب اس کو وریشا نہیں ملی تو اس نے اپنی ماں سے کہا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ ارے وہ تو آوارہ بد کردار، نہ جانے کس کا گناہ. اماں وہ میری بیوی تھی. وہ چیخا تھا. اماں وہ آوارہ نہیں تھی، میری بیوی تھی وہ. خدا کے لیے مجھے سچ بتائے، کہاں نکالا آپ نے اسے؟ کس حال میں ہے وہ؟ سالار کا پورا وجود کانپ رہا تھا. آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر 8 ماہ کی تھکن کی جگہ اب ایک ہولناک پچھتاوا اور خوف نظر آ رہا تھا. وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد کے سرکاری ریسرچ پروجیکٹ سے واپس لوٹا تھا، جہاں وہ موبائل نیٹ ورک اور بیرونی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا. اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس کی دنیا اجڑ چکی ہے. زینب بیگم نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو سختی سے بھیجا. ان کے چہرے پر پیشمانی کا ایک سایہ تک نہیں ابھرا. اپنی زبان کو لگام لو سالار. ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنی ماں پر چلا رہی ہوں. میں نے جو کیا اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کیا. 8 مہینے تم یہاں نہیں تھے اور وہ لڑکی یہاں پیٹ سے ہو گئی. تم تو کہہ کر گئے تھے کہ وہ تمہارے باس کی بیٹی ہے، کچھ دن یہاں رہے گی. جب تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا تھا؟ بولو. نہ جانے کس کا گناہ اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی. میں ایسی بد کردار لڑکی کو اپنے شریک گھرانے میں رکھ کر محلے میں تماشا نہیں بنوا سکتی تھی. وہ گناہ نہیں تھا اماں، وہ میرا بچہ تھا، وہ میری حلال کی بیوی تھی. زینب بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر قالین پر گر گئی. وہ صدمے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کیا بکواس کر رہے ہو سالار؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ان کی آواز لڑکھڑائی. میں سچ کہہ رہا ہوں اماں. سالار صوفے پر ڈھیر ہو گیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. پچھتاوے کے آنسو اس کی آنکھوں میں بہنے لگے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے مرنے سے پہلے ہسپتال میں وریشا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. میں نے اسی وقت ان کے سامنے وریشا سے نکاح کر لیا تھا، لیکن میں ڈر گیا تھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے جب میں اسے یہاں لایا تو سب سے جھوٹ بولا کہ وہ میرے باس کی بیٹی ہے. میں نے وریشا کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ کسی کو ہماری نکاح کا نام بتائے. کمرے میں ایک گہرا اور خوفناک سکون چھا گیا. زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سالار نے روتے ہوئے اوپر دیکھا. اماں، جانے سے پہلے دسمبر کی اس آخری سرد رات میں طوفانی بارش ہو رہی تھی. وریشا بہت ڈری ہوئی تھی اور میں بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. ہمارے درمیان سب کچھ سچ تھا. وہ پاک دامن تھی اماں. وہ آپ کا پوتا یا پوتی اپنے وجود میں پال رہی تھی اور آپ نے اسے آوارہ کہہ کر گھر سے نکال دیا. زینب بیگم نے وریشا پر کیا الزامات نہیں لگائے تھے. اسے محلے والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا. اس کا سامان گلی میں پھینک دیا تھا. وہ لڑکی روتی رہی، سالار کا نام لے کر گڑ گڑاتی رہی، لیکن زینب بیگم کا دل نہیں پگھلا. وہ مجھے کہتی رہی کہ سالار سے پوچھیں، لیکن اس نے نکاح کا کاغذ کیوں نہیں دکھایا؟ زینب بیگم نے اپنی دفاع میں کمزور سی دلیل دی. کیونکہ نکاح نامہ میرے لاکر میں تھا اماں، اور چابی میرے پاس اسلام آباد میں تھی. سالار چباتے لہجے میں بولا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا. میں جا رہا ہوں اسے ڈھونڈنے. اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو. سالار پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا. لاہور کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح مصروف تھیں، لیکن اس کی نظریں ہر فٹ پاتھ پر، ہر کچی بستی اور ہر سڑک کنارے چلتی لڑکی پر ٹک جاتی تھی. کہاں ہوگی وہ؟ اس کا دل ہول رہا تھا. وریشا ایک معصوم اور نازک سی لڑکی تھی جس نے کبھی دنیا کی سختیاں نہیں دیکھی تھی. اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور وریشا کے پرانے جاننے والے ڈپٹی کمشنر صاحب کے دور کے چند ملازمین کو فون کرنا شروع کیے. لیکن سب کا جواب ایک ہی تھا، صاحب ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. وہ تو سرکار کے جانے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس چلی گئی تھی. رات گہری ہو رہی تھی. سالار واپس اپنے کمرے میں آئے تو وہ کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا. یہ وہی کمرہ تھا جہاں دسمبر کی اس سرد رات وریشا نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 8 ماہ کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو. تابی وہ پیار سے اسے تابی کہتا تھا. اس نے الماری کھولی. وریشا کے کچھ کپڑے جو جلدی میں وہیں رہ گئے تھے انہیں اٹھایا.
ان کپڑوں سے اب بھی اس کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ سالار نے ان کپڑوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک مرد ایسا رونا جو اپنی ہی لکھی ہوئی تقدیر کے ہاتھوں سب کچھ ہار چکا تھا۔ دوسری طرف لاہور کے ایک پسماندہ علاقے کی تنگ و تاریک گلی میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں وریشا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ کافی حد تک بڑھ چکا تھا اور چہرے پر زردی اور نقاہت صاف نمایاں تھی۔ 8 ماہ کی حاملہ وریشا کے پاس اب نہ تو دوا کے پیسے تھے اور نہ ہی اگلے مہینے کا کرایہ دینے کے لیے کچھ بچا تھا۔ مالک مکان حمیدہ بیگم دروازے پر ہاتھ مار کر اندر داخل ہوئی تو وریشا نے گھبرا کر سیدھے ہونے کی کوشش کی۔ دیکھو لڑکی، یہ ڈرامے بند کرو، حمیدہ بیگم نے روکھے پن سے کہا۔ اگلے ہفتے کی 10 تاریخ کو پورا 1 مہینہ اوپر ہو جائے گا۔ اگر کرایہ نہ ملا تو اپنا یہ بستر بوریاں اٹھانا اور کسی اور گلی کا رخ کرنا۔ پہلی محلے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بغیر میاں کے لڑکی کس کی ہے۔ میں نے تو ترس کھا کر تمہیں رکھ لیا تھا، لیکن اب میری اپنی عزت داؤ پر لگی ہے۔ وریشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ خالہ، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے شوہر وہ آ جائیں گے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ ارے چھوڑو ان مردوں کے جھوٹے دلاسوں کو، حمیدہ بیگم نے دامن جھٹکا۔ اگر شوہر ہوتا تو اس حال میں تمہیں یوں سڑک پر چھوڑ کر غائب نہ ہوتا۔ چلو جلدی سے کرائے کا بندوبست کرو۔ حمیدہ بیگم تو چلی گئی، لیکن وریشا کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ اس نے اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سسکتے ہوئے بولی، تمہارے بابا جھوٹے نہیں بیٹا، وہ ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بس انہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ اس اندھیری رات میں سالار کی ایک پرانی قمیص کو سینے سے لگا کر درد اور بھوک کے سائے میں ایک بار پھر صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سالار اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور سالار کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی تعبیر کسی دوزخ سے گزر رہی ہے۔ لاہور کی تپتی ہوئی دوپہر میں سالار گاڑی کی اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ ٹھیک سے نہ سویا تھا اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے شہر کا کوئی ایسا ہسپتال، کوئی ایسی ویلفیئر سوسائٹی یا ادھیڑ عمر ملازمین کے گھر نہیں چھوڑے تھے جہاں وریشا کے جانے کا ذرا سا بھی امکان ہو سکتا تھا۔ موبائل پر ایک بار پھر اس کے دوست کامران کا فون آیا۔ سالار نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہاں کامران، کچھ پتہ چلا؟ کوئی خبر؟ سالار کی آواز پھنس رہی تھی حلق میں۔ دوسری طرف سے کامران نے گہرا سانس لیا۔ سالار یار، میں نے اپنے ذرائع پتہ کروایا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دور کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ وہ لڑکی تو جیسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تو ہسپتالوں کے چکر کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیونکہ وہ پیٹ سے ہے کامران، سالار کی آواز بھر آئی۔ میری ماں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت وہ جس حال میں ہوگی، اسے کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اکیلی اس شہر میں کہاں گئی ہوگی۔ او خدایا! کامران چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، دیکھ سالار، حوصلہ رکھ، اگر وہ لاہور میں ہی ہے تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تو ایک کام کر، تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر۔ میں گھر نہیں جا سکتا کامران، وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب بھی وہاں جاتا ہوں مجھے وریشا کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے۔ سالار نے فون بند کر دیا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب 9 مہینے پورے ہونے میں صرف ایک ہفتہ ہی رہ گیا تھا۔ وریشا کے جسم کی سکت جواب دے چکی تھی، لیکن اس کے اندر پلنے والی زندگی اسے سانس لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ گرمی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ لاہور کی حب زدہ ہوا نے اس چھوٹے سے کمرے کو تندور بنا دیا تھا، جہاں نہ کوئی پنکھا ٹھیک سے چلتا تھا اور نہ ہوا کا گزر تھا۔ اسی دوران دروازے پر ایک بار پھر زور زور سے دستک ہوئی۔ یہ حمیدہ بیگم تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور بیزاری تھی۔ میں نے کہا لڑکی، آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، میرا کرایہ اور بجلی کا بل نکالو، ورنہ ابھی اسی وقت اپنا بستر سمیٹو۔ میں کوئی خیراتی ارادہ کھول کر نہیں بیٹھی۔ حمیدہ بیگم نے دہلیز پر کھڑے ہو کر کرخت لہجے میں کہا۔ وریشا نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ خالہ، خدا کے لیے مجھے صرف ایک دن کی مہلت دے دیں، میں کل تک آپ کے سارے پیسے ادا کر دوں گی، بس ایک دن۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا۔ حمیدہ بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ یہ روز کا ڈرامہ بن گیا ہے۔ کل اگر پیسے نہ ملے تو سامان گلی میں ہوگا، یاد رکھنا۔ جب وہ چلی گئی تو وریشا فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اب کھانے کے لیے سوکھی روٹی تک نہیں تھی۔ کرایہ کہاں سے لاتی؟ تبھی اس کی نظر اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی، جہاں چاند کی اور چاندی کی ایک سادہ سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ سالار کی آخری نشانی تھی جو اس نے اپنے ہاتھ سے وریشا کو پہنائی تھی اور کہا تھا، یہ میری محبت اور ہمارے رشتے کا بندھن ہے، اسے کبھی خود سے الگ مت کرنا۔ وریشا نے روتے ہوئے اس انگوٹھی کو چوما۔ مجھے معاف کر دینا سالار، میں آپ کی نشانی سنبھال نہ سکی، لیکن ہمارے بچے کی زندگی کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا۔
دوسری طرف سالار کی حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ وہ دن رات لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا، کچی بستیوں، سستے شفاف خانوں اور درگاہوں کے چکر کاٹتا، اور اس کا کھانا پینا چھوٹ چکا تھا۔ زینب بیگم ہر وقت جان ماز پہ بیٹھی رہتی، ان کے دل پر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ایک گہرا بوجھ تھا۔ جب بھی وہ تسبیح اٹھاتی انہیں وریشا کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آتا۔ اب وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، مگر زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ سالار جب بھی گھر آتا اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر سیدھا وریشا کے الماری والے کپڑوں کے پاس جاتا، انہیں اپنے سینے سے لگاتا اور کہتا، میں نے سب سے جھوٹ بولا تابی، اور اس جھوٹ کی اتنی بڑی سزا ملے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح وریشا کانپتے قدموں سے بازار کی طرف نکلی۔ وہ ایک سونار کی دکان پر گئی اور روتے ہوئے وہ انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ سونار نے انگوٹھی کا وزن کیا اور چند ہزار روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ روپے صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وریشا کے دل کا ایک ٹکڑا تھا جو آج بک چکا تھا۔ وہ واپس آئی حمیدہ بیگم کے پاس اور ان کے ہاتھ میں کرائے اور بل کے سارے پیسے تھمائے۔ حمیدہ بیگم نے پیسے گن کر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وریشا نے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور کہا، خالہ آپ کا کرایہ ادا ہو گیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آپ کی عزت پر اب میری وجہ سے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ کمرہ چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آنکھ برسا رہا تھا اور لاہور کی سڑکیں پگھل رہی تھی۔ وریشا سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ 9ویں مہینے کا آخری ہفتہ اور یہ شدید گرمی اس کے نحیف وجود پر قیامت بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ اچانک اس کے پیٹ میں ایک ہولناک درد اٹھا، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تپتیلی سڑک پر وہ اکیلی پڑی تھی اور تماشائیوں کا ہجوم دور کھڑا صرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت وہاں سے ایک کالی گاڑی گزری۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک بزرگ وقار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سڑک پر تڑپتی ہوئی حاملہ لڑکی کو دیکھا تو فوراً ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکو، جلدی کرو۔ وقار صاحب گاڑی سے اترے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا اور وریشا کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ لوگوں، تماشا مت بناؤ، مدد کرو میری۔ انہوں نے ڈرائیور کی مدد سے وریشا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ڈرائیور نے اور ڈاکٹروں نے فوراً وریشا کو ایمرجنسی میں لیا۔ وقار صاحب باہر راہداری میں پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ وہ ایک کھاتے پیتے اور شریف انسان تھے، لیکن زندگی نے انہیں ایک بہت بڑا دکھ دیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کچھ سال پہلے ان کی بیوی بھی انتقال کر گئی تھی۔ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلے تھے۔ ڈاکٹر باہر آیا اور کہا، ان کی حالت بہت نازک ہے، خون کی کمی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے یہ صدمے میں ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ وقار صاحب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، میں اس کا باپ ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کریں، جو بھی خرچہ ہوگا میں دوں گا، بس اس کی اور بچے کی جان بچا لیں۔ اگلے چند گھنٹے بہت بھاری تھے۔ وریشا اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور باہر وقار صاحب دعا کر رہے تھے۔ خدا نے ان کی سن لی۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک ننھی پری کی رونے کی آواز گونجی۔ جب وریشا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں ہے اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا جھولا رکھا ہے جس میں ایک معصوم بچی سو رہی ہے۔ اس کے سرہانے وہی بزرگ وقار صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھوں میں ایک باپ جیسی شفقت تھی۔ وریشا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں کہاں ہوں؟ وقار صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو اور ہسپتال میں ہو، دیکھو خدا نے تمہیں ایک بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ وریشا نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سالار جیسا تھا، وہی نقش، وہی معصومیت۔ اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقار صاحب نے وریشا کی بے بسی دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا تھا کہ یہ کسی اچھے گھر کی لڑکی ہے جو حالات کی ماری ہے۔ انہوں نے وریشا سے کہا، بیٹا میں نے دنیا میں بہت اکیلا پن دیکھا ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تم برا نہ مانو تو جب تک تمہارا شوہر تمہیں نہیں مل جاتا تم میرے گھر کو اپنا گھر سمجھو، میں تمہاری اور اس بچے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ وریشا کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے وقار صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس وقت اس کا ساتھ تھاما تھا جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ جب بچی کے نام رکھنے کی بات آئی تو وقار صاحب نے بچی کی پیشانی چوم کر کہا، اس کا نام دعا رکھیں گے، کیونکہ یہ اس وقت آئی ہے جب میری زندگی کی تمام دعائیں ختم ہو چکی تھیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ وریشا اب وقار صاحب کے گھر میں تھی جہاں اسے وہ سکھ اور عزت مل رہی تھی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن اس کا دل ابھی سالار کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ رات کو جب بھی جاگتی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی اور رو کر کہتی، سالار دیکھو ہماری بیٹی کتنی پیاری ہے، کاش آپ یہاں ہوتے۔ دوسری طرف لاہور کی ایک اور سڑک پر سالار کی گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ وہ روز اسی طرح بھٹکتا تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی وریشا کی ایک چھوٹی سی تصویر کو دیکھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، تابی مجھے ایک بار مل جاؤ، میں دنیا کے سامنے چل کر کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے معاف کر دو تابی، میرا جھوٹ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا ہے۔
وہ دونوں ایک ہی شہر میں تھے، ایک ہی ہوا میں سانس لے رہے تھے، لیکن ان کے درمیان پچھتاوے، جھوٹ اور حالات کی ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی تھی جسے عبور کرنا فی الحال ان کی بس میں نہیں تھا۔ تقدیر اپنا کھیل خاموشی سے کھیل رہی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، چاہے دل پر کتنے ہی گہرے زخم کیوں نہ ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ وریشا وقار صاحب کے گھر میں اپنی بیٹی دعا کے ساتھ رہنے لگی۔ وقار صاحب نے اسے سگی بیٹی سے بڑھ کر عزت اور چھت دی، لیکن وریشا کے دل سے سالار کی یاد اور اس جدائی کا درد کبھی کم نہ ہو سکا۔ دوسری طرف سالار کے لیے یہ ایک سال کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک ایک ہسپتال، ایک ایک گلی چھان مار چکا تھا، لیکن وریشا کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ماں زینب بیگم اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، جو عورت کبھی غرور کا بت بنی بیٹھی تھی، اب ہر وقت جانماز پر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی اور بیٹی کی اجڑی ہوئی زندگی دیکھ کر تڑپتی تھی۔ پھر ایک دن تقدیر نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ سالار اپنے کسی دفتر کام سے اسی علاقے کے ایک قریبی مارکیٹ میں موجود تھا۔ تپتی ہوئی دوپہر تھی، وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک پار ایک دکان کے باہر کھڑی خاتون پر پڑی، جس کی گود میں 1 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ اس عورت نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن سالار کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ چال، وہ معصومیت، وہ وریشا ہی تھی۔ سالار نے ہوش کھو دیے ہوئے سڑک پر چلتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے بھاگا۔ وریشا! سالار کی حلق سے ایک چیخ نکلی۔ آواز سن کر جیسے ہی وہ عورت مڑی، وریشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سامنے سالار کھڑا تھا، لیکن یہ وہ سالار نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھیں اندر دھس چکی تھیں اور چہرے پر صرف پچھتاوا تھا۔ سالار! وریشا کی منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ سالار نے بنا کچھ سوچے اور سمجھے وریشا کو اور اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو باہوں میں بھر لیا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو تعبیر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں مر گیا تھا تمہارے بغیر، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وریشا کے اپنے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے مہینوں کا درد، وہ تانے، وہ بھوک اور تکلیف، سالار کی ایک لمس نے جیسے سب کچھ بہا دیا۔ وقار صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ وریشا کو رخصت کیا، لیکن یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی اس بیٹی اور نوازی سے ملنے آتے رہیں گے۔ جب سالار وریشا اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر پہنچا تو زینب بیگم جیسی وریشا کو دیکھا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے وریشا کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو وریشا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے تمہاری پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ وریشا کا دل صاف تھا، اس نے اپنی سانس کو گلے سے لگا لیا۔ گھر میں 1 سال بعد خوشیوں کی واپسی ہوئی تھی۔ 9 سال بعد وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ اب سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ سالار اور وریشا کی محبت پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی اور ان کی بیٹی دعا اب 9 سال کی ایک خوبصورت اور ذہین بچی بن چکی تھی۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی، خاص طور پر اپنی دادی زینب بیگم کی، جو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک شام دعا اپنے گھر کے لان میں اپنے اسکول کی سب سے اچھے دوست حارث کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دونوں بچے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے کہ اچانک چڑیا اڑ کر وریشا کے کمرے کی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ دعا اپنی چڑیا اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑکی کے قریب پہنچی، اندر سے دادی اور اس کی ممی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ زینب بیگم روتے ہوئے وریشا کا ہاتھ تھام بیٹھی تھی۔ وریشا بیٹا، میں جب بھی دعا کو دیکھتی ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مجھے وہ طوفانی رات یاد آ جاتی ہے جب میں نے تمہیں اس حال میں گھر سے نکال دیا تھا، جب تمہارے پیٹ میں یہ معصوم بچہ تھا۔ تم تپتی دوپہروں میں سڑکوں پر رلتی رہی، تمہارے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے، تم نے سالار کی آخری نشانی وہ انگوٹھی بھی بیچ دی۔ وہ کتنی ظالم تھی نا۔ کھڑکی کے باہر کھڑی 9 سال کی دعا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے ننھے ذہن پر یہ انکشاف ایک بم بن کر گرا۔ اس کی ممی کو اس کے پاپا کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، وہ سڑکوں پر رلتی رہی تھی۔ اس کے پاپا تب کہاں تھے؟ دعا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ وہیں لان میں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ حارث اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ دعا کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ حارث، میری ممی کو بہت تکلیف دی ہے ان سب نے۔ جب میں پیدا ہونے والی تھی ممی کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، پاپا کی وجہ سے، دعا نے سسکتے ہوئے کہا۔ حارث نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی آنسو صاف کیے۔ روتے نہیں ہے دعا، چلو ہم وقار نانا کے پاس چلتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ دونوں بچے کسی کو بتائے بغیر سیدھا وقار صاحب کے گھر بھاگ گئے۔ وقار صاحب اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن دعا کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا، مگر جب انہوں نے دعا کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ کیا ہو میری گڑیا کو؟ انہوں نے دعا کو گود میں بٹھایا۔ نانا مجھے سچ بتائیں، جو ممی سڑک پر بے ہوش ہوئی تھی تو کیا پاپا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا پاپا برے انسان ہیں؟ دعا نے روتے ہوئے پوچھا۔ وقار صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے سمجھانے لگے۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں، وہ تو تمہاری ممی سے بہت پیار کرتے تھے،
وہ تو حالات ایسے تھے کہ وہ یہاں نہیں تھے اور سب کے بیچ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی. کسی کو قصوروار مت سمجھو بیٹا، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ وقار صاحب اسے بہت بہلایا، لیکن 9 سال کی دعا کے معصوم دل میں اپنے باپ کے لیے ایک گہری نفرت نے جنم لے لیا تھا. اس کے ذہن میں صرف یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے پاپا کی وجہ سے اس کی ممی سڑک پر تڑپتی رہی تھی. اس دن کے بعد سے دعا کا رویہ بالکل بدل گیا. جب بھی سالار کام سے واپس آتا اور محبت سے کہتا میری شہزادی کہاں ہے، پاپا کے پاس آؤ، تو دعا چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی. وہ سالار سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. ایک شام وریشا اور دعا کمرے میں بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی. دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سالار کمرے میں داخل ہوا. سالار کو دیکھتے ہی دعا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی. سالار کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا. وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا. وریشا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟ پچھلے 1 مہینے سے اس نے مجھے پاپا کہہ کر نہیں پکارا. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ سالار کی آواز میں ایک باپ کا تڑپتا ہوا درد تھا. وریشا خود پریشان تھی. میں نے بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کی سالار، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں، بس خاموش ہو جاتی ہے. ابھی وہ دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سالار کو موبائل زور سے بجا. فون وقار صاحب کے ڈرائیور کا تھا. اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی. سالار صاحب جلدی ہسپتال پہنچے. وقار صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے. یہ سنتے ہی پورے گھر میں کہرام مچ گیا. سالار، وریشا اور دعا فوراً ہسپتال کی طرف بھاگے. جب وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے وقار صاحب کو ICU میں رکھا ہوا تھا. ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور زندگی کا چراغ گل ہونے کو تھا. جیسے ہی سالار اور وریشا اندر داخل ہوئے، وقار صاحب نے مدھم ہوتی آنکھوں سے دعا کو دیکھا جو نانا کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی. وقار صاحب نے اشارے سے سالار کو اپنے قریب بلایا. سالار نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا. سالار بیٹا. وقار صاحب کی آواز بہت کمزور تھی. میری بات غور سے سنو، اب میرے پاس وقت نہیں ہے. تمہاری بیٹی دعا، وہ تم سے ناراض نہیں ہے. وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا بوجھ لیے پھر رہی ہے. اس نے اپنی دادی اور وریشا کی باتیں سن لی تھی. اسے پتہ چل گیا ہے کہ وریشا نے اسے کس حال میں کن سختیوں پیدا کیا. وہ سمجھتی ہے کہ تم نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا. وہ اس پچھتاوے اور غصے میں تم سے دور بھاگ رہی ہے. یہ سن کر سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کی اپنی بیٹی اس کے ماضی کے اس خوفناک سچ کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہی تھی. وقار صاحب نے ایک گہرا سانس لیا. ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا. انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک وکیل کے دستخط شدہ کاغذات نکالے اور سالار کے ہاتھ میں رکھ دیے. اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا سالار. وریشا میری بیٹی تھی اور دعا میری نواسی. میں نے اپنی زندگی کی تمام جائیداد، یہ گھر، سب کچھ دعا اور وریشا کے نام کر دیا ہے. میری بچی کا خیال رکھنا سالار، اس کے دل سے وہ نفرت نکالنا. یہ کہتے ہی وقار صاحب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور ہسپتال کے مانیٹر پر ایک سیدھی لکیر کھنچ گئی. وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. کمرے میں ایک چیخ و پکار مچ گئی. وریشا نانا سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن سالار وہیں صدمے کی حالت میں کھڑا تھا. اس کی نظریں روتی ہوئی دعا پر تھیں جو اب بھی اپنے باپ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں وقار صاحب کی جائیداد کے وہ کاغذات تھے جو وقار صاحب کے جنازے پر پورا گھر نہ جیسے گہرے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا. وہ شخص جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، آج اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے سالار اور اس کے چند قریبی دوست موجود تھے. جبکہ ہسپتال سے لے کر گھر تک وریشا اور دعا کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. لاہور کے ایک مقامی قبرستان کی مٹی جب وقار صاحب کے وجود پر ڈالی جا رہی تھی تو سالار کی ہچکی بن گئی. اس نے زندگی میں اپنے سگے باپ کا سایہ بہت پہلے کھو دیا تھا، لیکن وقار صاحب نے اس کے گناہوں کا کفارہ جس طرح وریشا کو پناہ دے کر کیا تھا، سالار کے دل میں ان کا رتبہ کسی باپ سے کم نہیں تھا. مٹی دینے کے بعد سالار قبر کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. کامران نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. سالار، حوصلہ کر یار، وریشا اور دعا کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے، خود کو سنبھال. سالار نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا. کامران، میں کس منہ سے دعا کے سامنے جاؤں؟ وقار صاحب نے مرتے وقت جو سچ میرے حوالے کیا ہے وہ مجھے اندر سے کھا رہا ہے. میری اپنی بیٹی مجھے مجرم سمجھتی ہے. جنازے کے بعد جب سب گھر لوٹے تو ماحول پر ایک عجیب اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی. وقار صاحب کا وہ بڑا اور پرسکون گھر اب بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا. وریشا صوفے پر بیٹھی گمسم دیوار کو تک رہی تھی، جبکہ 9 سال کی دعا نانا کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ان کی خالی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی. اس کے چھوٹے سے دل پر جیسے غم اور غصے کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا. سالار آہستہ سے دعا کے قریب گیا.
اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ دعا بیٹا۔ دعا نے جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کیا اور گھوم کر سلار کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دعا میری بات تو سنو۔ سلار اس کے پیچھے لپکا لیکن وریشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلار ابھی نہیں، خدا کے لیے ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ بچی ہے، ابھی نانا کے جانے کا صدمہ نہیں جھیل پا رہی، وریشا نے روتے ہوئے کہا۔ سلار نے بے بسی سے وریشا کو دیکھا۔ وریشا، وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے وقار صاحب نے آخری وقت میں مجھے کیا بتایا تھا؟ وریشا نے چونک کر سلار کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا بتایا تھا انہوں نے؟ سلار نے وریشا کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے اپنی اماں کی وہ باتیں سن لی ہیں وریشا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آنے والی تھی تو میری ماں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا اور تم سڑکوں پر رولتی رہی تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس سب کا قصوروار میں ہوں۔ اس کا باپ ایک ظالم انسان ہے جس نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس معصوم کے ذہن میں اتنی بڑی بات بیٹھ گئی۔ اگلے دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ وقار صاحب کی وفات کے بعد اب اگلا مرحلہ ان کا وصیت کا تھا۔ وقار صاحب کے ایک دور کے رشتہ دار جاوید صاحب، جو کبھی ان کے جیتے جی حال پوچھنے بھی نہیں آئے تھے، اب جائیداد پر نظر جمائے اپنے وکیل کے ساتھ وقار صاحب کے مینوفیکچرنگ پلانٹ اور اس بڑے گھر کا چکر لگا رہے تھے۔ تیسرے دن جاوید صاحب اپنے وکیل کے ساتھ سلار کے گھر پہنچ گئے۔ سلار، وریشا اور زینب بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جاوید صاحب نے صوفے پر بیٹھتی چائے کا کپ اٹھایا اور روکھے لہجے میں بولا، دیکھیں سلار صاحب، وقار مرحوم میرے چچا زاد بھائی تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی کوئی سگی اولاد بھی نہیں ہے، تو قانوناً اور شرعاً ان کی اس جائیداد اور فیکٹری پر پہلا حق میرا بنتا ہے۔ سلار نے سکون سے جاوید صاحب کو دیکھا اور پھر وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ جاوید صاحب، وقار صاحب جیتے جی کس کے ساتھ تھے اور کس کے ساتھ نہیں، یہ پورا محلہ جانتا ہے۔ جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو وقار صاحب اپنی زندگی میں سب کچھ طے کر چکے تھے۔ وکیل نے اپنے بیگ سے کاغذات نکالے اور جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ جاوید صاحب، یہ وقار صاحب کی رجسٹرڈ وصیت ہے جو انہوں نے اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے تیار کروائی تھی۔ اس وصیت کے مطابق ان کا یہ گھر، ان کی گاڑی اور فیکٹری کے 50% شیئرز وریشا بیگم اور ان کی بیٹی دعا کے نام ہیں۔ فیکٹری کے باقی 50% شیئرز فیکٹری کے پرانے ملازمین کے فنڈز میں جائیں گے۔ آپ کے لیے اس جائیداد میں کچھ نہیں ہے۔ جاوید صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے کاغذات جھٹکے سے میز پر پٹخائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایک ایسی لڑکی جس کا اس خاندان سے کوئی خون کا رشتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی جائیداد کی مالک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ وصیت جعلی ہے۔ میں عدالت جاؤں گا، میں کورٹ میں چیلنج کروں گا اسے۔ زینب بیگم، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، انہوں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، جاوید صاحب، وقار صاحب نے اسے اپنی بیٹی مانا تھا اور ہم اپنی بہو کی جائیداد پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ آپ کو جہاں جانا ہے شوق سے جائیں۔ جاوید بیگم بڑبڑاتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے وکیل کے ساتھ باہر نکل گئے، لیکن وہ جاتے جاتے سلار کے دل میں ایک نیا خوف چھوڑ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ جاوید صاحب جیسے لالچی لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ دعا اور وریشا کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ شام کے وقت سلار لان میں اکیلا ٹہل رہا تھا کہ اس نے دیکھا دعا نانا کی دی ہوئی ایک پرانی ڈائری ہاتھ میں لیے ایک بینچ پر بیٹھی ہے۔ وہ چاپ چاپ اس کے پاس گیا اور بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ دعا، سلار نے بہت نرمی سے پکارا۔ دعا نے ڈائری بند کی اور اٹھنے لگی۔ اگر تم چلے گی تو پاپا ابھی اسی وقت گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ سلار کی آواز میں درد تھا۔ دعا کے قدم رک گئے۔ وہ مڑی۔ اس کی 9 سال کی عمر کے لحاظ سے اس کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی وہ سلار کا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ چلے جائیں گے تو ممی روئیں گی جیسے اس سرد رات کو روئی تھی۔ سلار کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بیٹا، تم جو سمجھ رہی ہو وہ پورا سچ نہیں ہے۔ پاپا سے غلطی ہوئی تھی کہ پاپا نے سب سے جھوٹ بولا، لیکن پاپا نے تمہاری ممی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں تو اسلام آباد میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہوا۔ اگر مجھے ذرا سے بھی خبر ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، پر تمہاری ممی پر کوئی آنچ نہ آنے دیتا۔ دعا نے اپنی چھوٹی مٹھیاں بھیج دیں، لیکن ممی کے پاس دوا کے پیسے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کی دی ہوئی انگوٹھی بھی بیچ دی۔ اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے تو ممی کو انگوٹھی کیوں بیچنی پڑی؟ آپ کی ماں نے ممی کو گلی میں کیوں پھینکا؟ سلار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک 9 سال کی بچی کو یہ کیسے سمجھاتا کہ بڑوں کی غلط فہمیاں اور انا کس طرح ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو میری جان، سلار نے روتے ہوئے دعا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک باپ کو اپنے سامنے یوں ہاتھ جوڑتے دیکھ کر دعا کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔
رات کے 12 بج رہے تھے، پورا گھر سو چکا تھا، لیکن سلار کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک فیکٹری کے مینیجر کا فون آیا۔ سلار نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو اسلم، سب ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے اسلم صاحب کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ سلار صاحب جلدی فیکٹری پہنچے، جاوید صاحب کچھ غنڈوں کو لے کر فیکٹری کے اندر گھس آئے ہیں اور وہ زبردستی فیکٹری کے تالے توڑ کر سارا ریکارڈ اور نقد رقم اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے گارڈز کو بھی مارا پیٹا ہے۔ سلار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ جائیداد وقار صاحب کی امانت تھی جو انہوں نے دعا کے لیے چھوڑی تھی، اور سلار اب کسی کو اس کی امانت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے وریشا کو جگائے بغیر گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچا، اسے لگا کہ کسی نے اس کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دعا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھجل تھیں، لیکن چہرے پر خوف تھا۔ پاپا باہر مت جائے، رات بہت زیادہ ہے۔ دعا کے منہ سے پچھلے 1 مہینے میں پہلی بار لفظ پاپا نکلا تھا۔ بھلے ہی وہ ناراض تھی، لیکن اپنے باپ کی جان کا خوف اس کے معصوم دل میں اب بھی تھا۔ سلار نے نیچے بیٹھ کر دعا کے دونوں گالوں کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ پاپا کو جانا ہوگا بیٹا، نانا نے جو تمہارے لیے چھوڑا ہے، پاپا اس کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں۔ تم ممی کے پاس جاؤ، میں جلدی واپس آؤں گا۔ سلار نے دعا کو اندر بھیجا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیز رفتاری سے اندھیری رات میں فیکٹری کی طرف نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فیکٹری میں جاوید صاحب اس کے لیے کس قسم کا جال بچھا کر بیٹھے ہیں۔ سالار نے گاڑی فیکٹری کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے روکی۔ فیکٹری کے اندر لگی تیز لائٹس کی روشنی میں باہر کھڑے مینیجر اسلم صاحب اور 2 گارڈ صاف نظر آ رہے تھے، جن کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ سالار جلدی سے گاڑی سے اترا اور ان کے پاس پہنچا۔ اسلم صاحب، کیا ہوا؟ کہاں ہے جاوید صاحب؟ سالار نے فیکٹری کے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اسلم صاحب نے ہانپتے ہوئے کہا، سالار صاحب، وہ اندر مینیجنگ ڈائریکٹر کے مینوفیکچرنگ آفس کا تالا توڑ کر اندر گھس گئے ہیں۔ اس کے ساتھ 3-4 بدماش قسم کے لوگ بھی ہیں جو فیکٹری کے پرانے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاغذات اور نقد رقم نکال رہے ہیں۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے دھکا دے دیا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ وہ کوئی لڑائی جھگڑا یا خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، خاص طور پر اب جب وقار صاحب کی وفات کو صرف 3 دن ہوئے تھے۔ وہ سکون اور قانونی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے پولیس کو فون کیا؟ سالار نے پوچھا۔ جی، میں نے 15 کال کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں راستے میں ہے، گارڈ نے جواب دیا۔ سالار نے مضبوط قدموں کے ساتھ فیکٹری کے اندر کا روک کیا۔ جب وہ وقار صاحب کے پرانے آفس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ جاوید صاحب ایک بڑا سا چمڑے کا بیگ میز پر رکھے دروازے سے فائلیں نکال کر اس میں ٹھوس رہے تھے، اور ان کے ساتھ کھڑے 2 لڑکے الماری کے لاکر کو ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جاوید صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سالار کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ جاوید صاحب نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آ گئے سالار صاحب، میں تو بس اپنی چچا کی فیکٹری کا حساب کتاب سنبھالنے آیا ہوں۔ آخرکار اس جائیداد کا اصل وارث میں ہی ہوں، آپ وارث نہیں، چور ہیں۔ سالار نے بغیر ڈرے کہا، یہ فیکٹری اب قانوناً وریشا اور دعا کی ملکیت ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں تالے توڑ کر چوری کر رہے ہیں۔ میں اب بھی آپ کو موقع دے رہا ہوں، یہ فائلیں یہیں رکھیں اور عزت سے باہر نکل جائیں۔ جاوید صاحب نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک لڑکا سالار کی طرف بڑھا۔ اوئے صاحب زادے، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ ایک طرف کھڑے ہو، ورنہ کیا؟ سالار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ تم لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو۔ وقار صاحب کے وکیل کے پاس اس فیکٹری کے ایک کاغذ کی کاپی موجود ہے۔ تم یہاں سے جو بھی لے جاؤ گے وہ عدالت میں تمہارے خلاف چوری کا پکا ثبوت بنے گا۔ جاوید صاحب نے غصے سے کہا، مجھے قانون مت سکھاؤ سالار، میں اس فیکٹری کو کورٹ میں گھسیٹوں گا، تب تک میں اس کا سارا کیش اور ریکارڈ اپنے قبضے میں رکھوں گا۔ ابھی جاوید صاحب کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر فیکٹری کے صحن میں پولیس کی گاڑی کا ہوٹر گونج اٹھا۔ سرخ اور نیلی لائٹس کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے اندر آنے لگی۔ مینیجر اسلم صاحب پولیس آفیسران کو لے کر سیدھے آفس کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پولیس انسپکٹر نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جہاں ٹوٹا ہوا لاکر اور بکھری فائلیں صاف گواہی دے رہی تھی۔ سالار نے آگے بڑھ کر انسپکٹر سے ہاتھ ملایا۔ انسپکٹر صاحب، یہ جاوید صاحب ہے، یہ رات کے 12 بجے فیکٹری کے تالے توڑ کر سرکاری وصیت کے برعکس چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گارڈز بھی گواہ ہیں اور یہ فیکٹری کے CCTV کیمرے بھی سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ہکلا کر کہا، انسپکٹر صاحب کی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فیکٹری میرے چچا کی ہے۔ چچا کی فیکٹری دن کے اجالے میں دیکھی جاتی ہے جاوید صاحب، رات کے اندھیرے میں تالے توڑ کر نہیں۔ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا اور اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، ان سب کو گاڑی میں بٹھاؤ اور سارا سامان قبضے میں لے لو۔
بغیر کسی بڑے جھگڑے یا مار پیٹ کے جاوید صاحب اور ان کے گنڈے سر جھکائے پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جاتے جاتے سالار نے جاوید صاحب سے کہا، وقار صاحب نے اپنی زندگی میں آپ کو بہت موقع دیے، لیکن آپ نے ہمیشہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب قانوناً آپ کو آپ کی اصل جگہ دکھائے گی۔ جب سالار فیکٹری کے معاملات سنبھال کر اور FIR درج کروا کر صبح کے 4 بجے گھر لوٹا تو پورا گھر جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، وریشا، زینب بیگم اور دعا صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار کو صحیح سلامت دیکھ کر وریشا کے جیسے اٹکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ سالار آپ ٹھیک تو ہے نا؟ فیکٹری میں کیا ہوا؟ سالار نے مسکرا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے وریشا، جاوید صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، فیکٹری کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اب سب کچھ محفوظ ہے، نانا کی امانت بالکل درست ہے اور بالکل سلامت بھی۔ یہ سن کر زینب بیگم نے سکھا سانس لیا اور وریشا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سالار نے نوٹ کیا کہ دعا ایک کونے میں کھڑی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ اپنے باپ کے لیے ایک گہرا فخر اور احترام جھلک رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے پاپا کس طرح رات کے اندھیرے میں اس کے نانا کی امانت کی حفاظت کرنے اکیلے چلے گئے تھے۔ سالار نے دعا کی طرف ہاتھ بڑھایا، دعا بیٹا، اب پاپا کے پاس نہیں آؤ گی؟ دعا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور سالار کے گلے سے لگ گئی۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت ناراض تھی، لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ آپ نے ممی کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ سالار نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے بھیج لیا اور اس کی پیشانی پر ڈھیروں پیار کیا۔ وریشا اور زینب بیگم نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ 9 سال کا وہ طویل بوجھ، وہ غلط فہمیاں اور وہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقار صاحب کے جانے کا غم اب ایک پیاری یاد میں بدل چکا تھا۔ فیکٹری کا نظام اب سالار بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہا تھا، جبکہ جاوید صاحب قانونی کارروائی کے بعد اب کبھی اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہیں آتے تھے۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر ہنسی خوشی اور رونق سے بھر چکا تھا۔ اتوار کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ لاہور کا موسم ہلکی سی بارش کے بعد بہت سہانا ہو رہا تھا۔ سالار لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک دعا ہاتھ میں بیڈمنٹن کا ریکٹ لیے بھاگتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ پاپا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج اتوار کو آپ میرے ساتھ لان میں کھیلیں گے اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ بورنگ اخبار پڑھ رہی ہیں۔ دعا نے مصنوعی غصے سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا۔ سالار نے اخبار نیچے کیا اور اپنی لاڈلی بیٹی کی نوک جھوک کا مزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا بابا، پاپا کو صرف 5 منٹ دے دو، یہ لاہور کی ایک ضروری خبر پڑھ لوں، پھر ہم کھیلتے ہیں۔ نو، 1 منٹ بھی نہیں۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے اخبار چھین کر پیچھے چھپا لیا۔ ممی دیکھیں نا، پاپا اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ وریشا کچن سے چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ سالار، اب دعا سے آپ کبھی جیت نہیں سکتے، چپ چاپ اس کی بات مان لیں، ورنہ آج رات کا کھانا بھی آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ سالار نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ او ہو، یعنی ماں بیٹی کی پوری پلاننگ ہے مجھے ہرانے کی۔ اماں دیکھ رہی ہیں آپ اپنی بہو اور پوتی کی بدماشی؟ زینب بیگم جو وہیں آرام دہ کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی ہنس پڑی۔ میں تو اپنی پوتی کے ساتھ ہوں سالار، جلدی اٹھو اور میری گڑیا کے ساتھ کھیلو، ورنہ میں نے بھی چائے نہیں دینی تمہیں۔ لو جی، اب تو میری اپنی ٹیم بھی میری خلاف ہو گئی۔ سالار نے ہار مارنے والے انداز میں ہاتھ اوپر کیے، جس پر دعا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سب لان میں آ گئے۔ سالار اور دعا بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور دعا جان بوجھ کر شاٹ ایسے مارتی کہ سالار کو دور تک بھاگنا پڑتا۔ پاپا، آپ اتنے ایتھلیٹ ہو کر بھی
میری شارٹ نہیں پکڑ پا رہے، دعا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا پاپا بوڑھے ہو رہے ہیں نا، شہزادی کا مقابلہ کیسے کرے؟ سلار نے ہانفنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل بوڑھے نہیں ہوئے پاپا، آپ تو میرے ہیرو ہیں، دعا نے بھاگ کر سلار کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ سلار کا دل اس ایک جملے سے خوشی سے بھر گیا۔ اس نے دعا کو گود میں اٹھایا اور گول گول گھمانے لگا، جس پر پورے لان میں دعا کی معصوم ہنسی گونجنے لگی۔ وریشا بینچ پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے اس خوبصورت خاندان کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی گود خوشیوں سے بھری تھی۔ خدا نے اس کے صبر کا اتنا بہترین صلہ دیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کسی دکھ کا کوئی سایہ نہیں بچا تھا۔